بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام، ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ موت کا کرب کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی تھی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو ایک کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس میں چاروں طرف بھاپ اٹھ رہی تھی اور بھاپ نے میرے ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت اور شفقت جھلک رہی تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ میری ماں کھانس رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کھانسے جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والدین حبشہ سے آئے تھے، بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنا لیے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بھلا کر ہی وہ غلامی کی صحبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو میرے ماں باپ آزاد تھے۔ یہ بات میرے لیے کوئی خاص تسلی کا باعث نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھی میں اس پر خوش ہو لیا کرتا تھا۔ پھر اس رات میں نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سنی۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو مار ڈالیں اور اسے پیدائشی غلامی کی لعنت سے بچا لیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے، اپنے دکھ پر نہیں، اس کرب پر جو میرے والدین نے یہ فکرے کہتے ہوئے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میں جوان ہونے پر بازار میں پہلی بار فروخت کے لیے لایا گیا تھا۔ اب میں ابن غلام نہیں، بذات خود غلام بننے والا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کئی بار بکا، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، اور بالکل انہی کی طرح۔ آج دمشق میں بیٹھ کر میں ان باتوں پر ہنس تو سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ مجھ پر کیسے کیسے دور گزرے ہیں۔ گرم ریت اور دہکتے انگاروں پر لٹائے جانے کے دور، مکے کے گلی کوچوں میں گلے میں رسی باندھ کر پھرائے جانے کے دور، گرم پتھروں تلے دبائے جانے کے دور، ڈنڈوں سے پٹائی کے دور، ٹھوکروں کے دور، کوڑوں کے دور۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں جب میری گردن میرے گھٹنوں سے جکڑی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ہنسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اسی کرب کے عالم میں نے اپنے گرد پھیلی ہوئی زندگی کے حسن کو محسوس کیا، وہ حسن جو جلد ہی مجھ سے چھننے والا تھا۔ چاند، ستارے، دن رات، آتے جاتے موسم، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں میں جیتی جاگتی رنگ برنگی مخلوق، اور ان سب کا سردار انسان اپنی تمام آرزوؤں، امنگوں، اداسیوں، خوشیوں، مجبوریوں اور کامرانیوں اور قربانیوں کے ساتھ۔ اس رات میں نے ایک سرخ بھنورا بھی دیکھا تھا جو تیز دھوپ میں ایک ڈنٹھل پر بیٹھا تھا۔ آج بھی جب کہیں مجھے سرخ بھنورا نظر آ جاتا ہے، میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ سرخ بھنورے، روئے ارض پر پھیلی ہوئی مخلوق، قبروں میں لیٹے ہوئے میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے تھے اس رات؟ موت نزدیک محسوس ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کہاں سے کہاں چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے۔ پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھرنے لگی۔ میں کیسے پھنس گیا اس سارے معاملے میں؟ میرا کیا قصور تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ کیا رشتہ تھا میرا اس سے یا اس کا مجھ سے؟ اگر میں واقعی اسے کوڑا مار دیتا تو وہ ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔ اسے پتا تھا کہ غلام حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا۔ دراصل اس میں عمار کا قصور نہیں تھا، میرے اندر، حبشی غلام بلال کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، آج حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ غلام خود تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے، غلام تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلے بغیر اختیار کے نہیں ہوتے، اور غلاموں کے پاس اختیار کہاں؟ تو پھر کوڑا میرے ہاتھ سے کیسے گر گیا؟ غلام کو تو خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، پھر کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمق تھا کہ بغاوت پر اتر آتا، پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 7۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔